نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 جماعتوں کا تذکرہ ہوا۔ جب بھی کوئی پیغمبر تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی پیغمبر جب اپنا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک جماعت وہ جو ماننے والی ہے، اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے شروع میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک ہوا۔ اور ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو بالکل مد مقابل آ جاتی ہے مقابلے میں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، نہ ماننے والے۔ ان کا تذکرہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم آیات میں ہوا۔ اور تیسری ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو نہ یہاں کی ہوتی ہے نہ وہاں کی ہوتی ہے، وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ۔ کبھی جب فائدہ مسلمانوں کے پاس دیکھتے ہیں تو یہاں آتے ہیں، پھر اگر کافروں کے پاس کوئی چیز نظر آتی ہے اور جا کر تنہائی میں ان سے ملاقات کرتے ہیں تو جا کر ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے، حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر رکوع کے آخر تک ان کی مثالیں بھی بیان کی۔ وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ، اور اس سے پہلے حکم لگا دیا کہ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ان کے یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان سب صلاحیتوں کو ختم کر دیا۔ اب یہ سرگرداں ہیں، ان کو کچھ حق نظر نہیں آتا، اور یہ ایسے ہی جو ہے نا وہ اپنی بربادی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی احساس بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، یا ایھا الذین اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ دیکھو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، برحق ہے، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اگر تم اس بارے میں کوئی شک ہے، شبہ ہے تو لے آؤ نا، کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک چیلنج، قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی دلیل۔ اور پھر ان کا ایک سوال تھا، اعتراض تھا کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، آسمانی کتاب ہے، تو یہ جو حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال، مکڑی ہے، مچھر ہے، ان چیزوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، تو بیکار چیزیں ہیں، ان کی مثال اللہ بیان کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کا اعتراض کا سوال تھا کافروں کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ بیان فرما دے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی مثال، چاہے وہ مچھر کی ہو، مچھر کے پر کی ہو، مکھی کی ہو، یا مکڑی کا جالا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے نا؟ تو لہٰذا اس کا علم بھی ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس کا علم یہ ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو آج کی درس میں ہم پڑھیں گے، سبق میں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسانیت کی ابتدائی تخلیق، ابتدائی جو شروع میں سب سے پہلے انسان حضرت بابا سیدنا نبینا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، تو وہ جو ابتدائی واقعہ تھا نا پیدائش کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر اجمالاً مقصودی بات کو بیان فرمایا۔ چنانچہ اس کا ترجمہ ہے تو میں نے پڑھ، ترجمہ اس کا یہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو، قال ربک، جب تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے فرمایا،
انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ۔ قالوا تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ پیدا فرمائیں گی فیہا زمین میں، من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا، جو اس میں کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خونوں کو بہائے گا، اور خونوں کو بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم بے شک جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ تم نہیں جانتے ہو۔ قال اللہ نے فرمایا انی اعلم بے شک جو میں جانتا ہوں، لا تعلمون وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں بابا آدم علی نبینا علیہ السلام کی خلافت کا اور آپ کی تخلیق کا، انسانیت کی تخلیق کا، انسان کی تخلیق کا جو ہے وہ بیان اور تذکرہ موجود ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین میں جنات رہا کرتے تھے اور وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، ان کے مزاج میں شر ہے، جنات کے مزاج میں شر ہے، زمین میں بہت فساد کرتے رہے، خون بہاتے رہے۔ اللہ جل شانہ نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کا حال دیکھ رکھا تھا، صورتحال ان کے سامنے تھی، انہوں نے سمجھا کہ زمین کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جو اس میں رہے گا تو وہ فساد کرے گا، جس میں رہے گا وہ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اس بنیاد پر بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ گویا فرشتوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہونے والے خلیفے میں 3 قوتیں ہوں گی، ہاں جو انسان پیدا اس میں 3 قوتیں ہوں گی، پہلی قوت شہوانی شہوت ہوگی، دوسری قوت غضبیہ غصہ ہوگا۔ اب یہ دونوں قوتیں فساد اور خون خرابے پر آمادہ کرنے والی، یہ دونوں قوتیں جو ہے نا، قوت شہوانی اور قوت غضب غصہ، یہ دونوں انسان کو خون خرابہ اور فساد پر آمادہ کرنے والی ہے۔ اور تیسری قوت قوت عقلیہ ہے، قوت عقلیہ، قوت عقلیہ انسان کے اندر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر آمادہ کرنے والی قوت ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلی دونوں قوتوں کا تقاضا یعنی قوت شہوانی اور قوت غضبیہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسا خلیفہ پیدا نہ کیا جائے، اس لیے کہ زمین میں خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، پیدا نہ کیا جائے۔ جس میں یہ دونوں موجود ہوں گی، قوت عقلی دونوں موجود ہوں گی، یہ دونوں قوتیں، تو یہ خون خرابہ ہوگا۔ اور قوت عقلیہ کے جو تقاضے ہیں یعنی فرمانبرداری کا ہے، اطاعت کا ہے، تسبیح کا ہے، تقدیس کا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کا ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اس میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، ہاں جب اس میں ہم لگے ہوئے ہیں تو پھر اس کے لیے انسان کی کیا ضرورت ہے؟ حمد تسبیح، اللہ تعالیٰ کی ثنا، تعریف، بڑائی بیان کرنا، وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اور پہلے جو 2 قوتیں ہیں، قوت شہوانی اور غضبیہ، ان دونوں قوتوں کی وجہ سے تو یہ خون خرابہ کرے گا، جبکہ یہ قوت عقلیہ کا جو تقاضا ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں، تو لہٰذا انسان کی پیدائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ گویا کہ ان کا ایک وہ تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی مخلوق تو دیکھی نہیں تھی جس میں متضاد قوت جمع ہو۔ متضاد، ایک طرف سے قوت غضب ہے، قوت شہوانی ہے جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرے، دوسری طرف قوت عقلی ہے جو انسان کو فرمانبرداری پر آمادہ کرے، تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہو گئی نا، آگ اور پانی۔ تو ایسی کوئی مخلوق اس سے پہلے نہیں گزری تھی کہ وہ اس میں یہ دونوں متضاد قوتیں جمع ہوں اور ان کے مجموعے سے ایسی طبیعت پیدا ہو جائے جس سے خیر کا مظاہرہ ہو، جس سے خیر وجود میں آ جائے، عفت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، پاک دامنی بھی ہو، بہادری بھی ہو، انصاف بھی ہو، عدل بھی ہو۔ یہ چیزیں اہل شر کی سرکوبی پر، اور ایسی مخلوق کو قدرت بھی ہو جو زمین میں شر پھیلائے، فساد کرے، تو ان کی سرکوبی کرے، ان کی شر کو روکے اور دفع کرے۔ اب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر تو موجود ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ایسی مخلوق فرشتوں نے نہیں دیکھی تھی، ایسی مخلوق۔ اور پہلی 2 قوتیں مہذب ہو کر، یہ جو قوت غضب ہے اور قوت شہوانی ہے، یہ دونوں بہتر بن کر
قوت عقلیہ کے تابع ہو جائے. یہ جو قوت عقلی ہے نا اس کے تابع ہو جائے. لہذا وہ ایسی مخلوق کو جب انہوں نے دیکھا نہیں تھا تو وہ ایک دم سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے بات رکھی تو وہ سوال کر بیٹھے کہ بھائی آپ ایسے مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو خون خرابہ کرے گا اور فساد کرے گا. بعض رات نے یہ کہا ہے کہ فرشتوں نے جب لفظ خلیفہ سنا تو لفظ خلیفہ سننے سے انہوں نے یہ بات نکالی کہ اس دنیا میں فسادی لوگ ہوں گے، کیونکہ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ فساد کو روکنا. فساد کو روکنا. تو جب خلیفہ پیدا ہوگا، فساد کو روکنے والا پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فساد ہوگا. فساد ہوگا. تو اس چیز کو انہوں نے سامنے رکھ کر کہ اللہ ایسے خلیفہ ہی نہ بنائے جو فساد، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے فساد ہو، فساد وجود میں آئے اور پھر یہ خلیفہ اس فساد کو روکے، لہذا ایسے پیدا ہی نہ ہو. تو انہوں نے جب لفظ خلیفہ کو سنا تو یہ بات نکالی کہ اس دنیا میں فسادی لوگ ہوں گے، کیونکہ خلیفہ کی ضرورت تبھی پیش آتی ہے کہ اصلاح کی جب اصلاح کی ضرورت ہو اور ان کی اصلاح کی جائے، اور اصلاح جب ہی ہوگی جب فساد ہوگا. لہذا انہوں نے بطور تعجب یہ عرض کیا کہ کیا آپ اپنی زمین میں ایسا خلیفہ بنائیں گے جو نافرمانی کرے گا. لفظ خلیفہ سے جہاں یہ بات نکلتی ہے کہ زمین میں فساد کرنے والے ہوں گے، وہاں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے. لیکن انہوں نے معصیت کا حکم سب پر لگا دیا جو صحیح نہیں تھا. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ زمین میں ایسی مخلوق ہوگی جو فساد کرے گی، خون بہائے گی، اس لیے انہوں نے وہ بات کہی جو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء میں ذکر فرمائی. فرشتوں نے جو کچھ کہا وہ بطور اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ پر سوال کرنا، اعتراض کرنا کفر ہے، اور فرشتے کفر سے، ہر طرح کی معصیت سے بری ہے، معصوم ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون. ہاں، اللہ تعالیٰ کی بات سے وہ آگے نہیں بڑھتے فرشتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کا حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر عیب اور ہر نقص سے آپ کی تنزیہ کرتے ہیں، اور یہ تسبیح حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی تسبیح کے ساتھ آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، اور ہر کمال سے آپ کو متصف جانتے ہیں. سمجھے بھائی؟ تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں انسان کی تخلیق کا، انسان کے پیدائش کا واقعہ ہے. دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا سن لیجیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے پروردگار نے کہا، فرمایا، للملائکتی، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض، کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ. قالوا، تو فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا، کہ آپ پیدا فرمائیں گے، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خونوں کو بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تحمید کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اب امتحان آ گیا. جب انہوں نے یہ بات کہی نا، امتحان آ گیا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. علم کا معنی ہے سکھانا. آدم کو الاسماء، سارے نام. وعلم، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ علم کے اندر ہوا ایک ضمیر، ایک لفظ ہے، علم کے اندر چھپا ہوا ہے. وہ کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم کو الاسماء کلہا، تمام نام، کلہا تمام، اسماء نام، اسماء اسم کی جمع ہے. اسم عربی میں نام کو کہتے ہیں. زید، عمر، بکر، یہ سب نام ہے نا. مسجد اور بازار، یہ سب نام ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا الاسماء کلہا، تمام نام. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش فرمایا. پھر ان کو کیا کیا؟ فرشتوں پر. امتحان ہو رہا ہے، پرچہ ہے، ایگزام ہے، ٹھیک ہے نا. ثم عرضهم، پھر ان کو فرشتوں پر پیش فرمایا. فقالا، پھر فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتا دو ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
مجھے بتا دو ان چیزوں کے نام اگر تم کیا ہو سچے ہو. یعنی آپ کا سوال ہوا, اب اگر تم اپنے سوال میں سچے ہو تو مجھے کیا کرو, ان تمام چیزوں کا کیا کر دو, نام بنا دو. جس نئی مخلوق کے پیدا فرمانے اور زمین میں خلیفہ بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت. حضرت آدم علیہ السلام کا اول تو پتلا بنایا گیا, پھر اس میں روح پھونکی گئی, اور جب یہ جاندار چیز بن گئی اور جاننے اور پہچاننے کے قابل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے. پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیے, اور فرمایا تم مجھے ان کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو. حضرت بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مفسر قرآن گزرے, بہت بڑے آدمی, بڑی شاندار تفسیر انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم اپنے خیال میں اور اس بات میں سچے ہو کہ خلافت کے جو میں بنا رہا ہوں خلافت کے زیادہ تم حقدار ہو کیونکہ تم معصوم ہو, اور یہ کہ ایسی مخلوق کا پیدا کرنا اور خلیفہ بنانا جس کی صفت فساد فی الارض ویسفک الدماء ہو, شان حکیم کے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے, تو تم ان چیزوں کے نام بتا دو, تو تم ان چیزوں کے کیا کر دو, نام بتا دو. یہ بات کہ ہم بنسبت نئی مخلوق کی خلافت کی زیادہ مستحق ہے, صاف طور سے تو انہوں نے نہیں کہی تھی, لیکن جو بات انہوں نے کہی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس, اس سے یہ بات بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں فرشتے کہ اس خلافت کے زیادہ حقدار ہم ہیں. جب ہم زیادہ حقدار, ہم سے زیادہ افضل کسی اور مخلوق کو بنا رہے ہو, تو اس کی زیادہ حقدار تو ہم ہیں, تسبیح تو ہم کر رہے ہیں, عبادت تو ہم کر رہے ہیں, پاکی تو ہم بیان, تو اللہ یہ فضیلت یہ مقام بھی ہمیں دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لے لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا کر دیا, امتحان لے لیا. اب جب ان کا امتحان ہوا اور وہ نام بتانے سے عاجز ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرنے لگے. سب سے بڑی دولت عاجزی ہے بھائی, سب سے بڑی دولت عاجزی, اپنی غلطی کو ماننا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور غلطی ماننے میں کچھ نہیں ہوتا, اپنی غلطی مان لیجیے نا, کیا ہوگا اس میں, اپنی غلطی مان لیں گے. اور اگر بالفرض محال آپ کی غلطی نہیں بھی ہے اور آپ کے مقابلے میں کوئی ضدی ہٹ درم کوئی ایسا فرد آیا جو جاہل ہے, نہیں سمجھتا, غلطی بھی اس کی ہے آپ کی نہیں ہے, لیکن وہ لڑنے پر آمادہ ہے اپنی جہالت کی وجہ سے, اپنی لا علمی کی وجہ سے, اور اللہ کی دین سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر وہ لڑ رہا ہے, تو اگر وہ اپنی غلطی نہیں مانتا تو آپ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی غلطی نہیں ہے, میری غلطی ہے, بس یہ بات یہاں ختم. پھر دیکھے کہ کیا ہوتا ہے. بہت سارے جھنجھٹوں سے, بہت سارے جنجال سے, اور بہت سارے جھگڑوں سے, بہت سارے لڑائیوں سے انسان بچ جاتا ہے, اپنے گھر میں بھی بچتا ہے, معاشرے میں بھی بچتا ہے, اور اسی طرح آگے لے جائیے ملکی سطح پر بھی. آج کل سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں, نہ چھوٹا ماننے کے لیے تیار ہے, نہ بڑا ماننے کے لیے تیار, نہ والد ماننے کے لیے تیار ہے, نہ جو ہے اولاد ماننے کے لیے تیار, نہ حکمران ماننے کے لیے تیار ہے, اور نہ رعایا ماننے کے لیے تیار ہے, عوام بھی ماننے کے. جب کوئی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو جو فساد ہے اور فساد کی جڑ ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے, وہ فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب ہر آدمی اپنی غلطی کو مان لے گا اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان لے گا تو یہ سارے فساد ختم ہو جائیں گے. اب دیکھو فرشتوں نے سوال تو کیا, کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن پھر بھی اللہ کو چونکہ تو آپ آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے اپنے عاجزی کا اظہار کیا, اس عاجزی کے اظہار کی وجہ سے آج بھی فرشتے نورانی مخلوق اپنے کام میں. قالو, فرشتوں نے عرض کیا, سبحانک, ہم تیرے پاکی بیان کرتے ہیں, لا علم لنا, ہمیں اس کے سوا کچھ علم نہیں ہے, الا ما علمتنا, مگر وہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے. بس بات ختم ہو, ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں, بس وہ باتیں ہمیں معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ کے سامنے یہ کتنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عاجزی ہے, سب سے زیادہ عاجزی اللہ کو. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں, اللہ مجھے کو, تو عاجزی اختیار کر لے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی, عاجزی اختیار کی, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا, اور جو اللہ کے سامنے تکبر کرے گا
غرور کرے گا، عجب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست اور نابود کریں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جب ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا، جواب حقیقت کے مطابق تھا، غلط نہیں تھا، اس لیے کہ وقت کا پیغمبر تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ تو ہم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور حکم ہوا کہ اب چلو ذرا، اب تمہاری ملاقات کسی ایسی شخصیت سے ہوگی کہ وہ آپ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے، وہ ایسی چیزوں کو جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر وہ چل پڑے، وہ واقعہ سورہ کہف میں سنایا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بلند صفت وہ عاجزی ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجز فخری، عاجزی میرا فخر ہے، عاجزی میرا فخر۔ ٹاٹ پہ سوتے تھے، کوئی آتا تھا باہر سے، آنے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ ان میں وہ پیغمبر کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے ساتھی اور دوستوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کون ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بیٹھتے تھے صحابہ میں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں پیغمبر کون ہے، اور آج کل مولوی صاحبان ایسے بیٹھتے ہیں کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کوئی مولوی ہے۔ تو ہم نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ تھے، اور صحابہ نے اپنے اوپر اتنی محنت کی تھی، اتنی محنت ہوئی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا تھا۔ صبغۃ اللہ کا جو رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا وہی رنگ صحابہ پر آ گیا تھا۔ جو نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا وہ نور، وہ علم سب میں نے حضرت ابوبکر کو دے دیا، وہ ابوبکر کی طرف منتقل ہوا۔ تو جب علم اور نور یہ سب منتقل ہو تو پھر پہچان کیسے ہوگی؟ ہو جاتی تھی، لیکن تو ہم نے کہا کہ وہاں تو جیسے نبی تھا، جیسے نبی کا حلیہ تھا، جیسے نبی کا لباس تھا، ویسے صحابہ بھی حلیہ بناتے تھے، ویسے لباس بھی بناتے تھے۔ اب جب مولوی بیٹھتا ہے تو ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے کہ مولوی کی اتنی داڑھی ہوتی ہے اور بیٹھنے والے جو ہے نا اپنی داڑھی کو شیپ کیا، تو صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مولوی ہے اور یہ غیر مولوی ہے۔ اس میں اب مولوی اوپر بیٹھے یا نیچے بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے گا اس کو پتہ تو چل جائے گا۔ میں نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ مولوی پتہ ہی نہیں چلے کیسے ہے تو پھر تم اپنی شکل اور صورت مولوی کی طرح بناؤ، ایسا بناؤ تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب تم مولوی کی طرح بننا نہیں چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ مولوی بھی داڑھی شیو کر لے، یہ بھی جو ہے ہمارے طرف پینٹ پہن لے اور ہماری شکل اور شباہت اختیار کر لے۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ تو اس لیے اگر کوئی مولوی آج پہچانا جاتا ہے تو یہ ہمارا قصور ہے، اس مولوی کا قصور نہیں ہے، سمجھے نا؟ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ عاجزی نبی کریم۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گزرے، آپ جانتے ہیں ہمارے احناف میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ عاجزی کے متعلق بات آ گئی تو بتا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں میں بیٹھا ہوں اور میں نے یہ سوچا ہے کہ بس اس مجلس میں ہوں تو میں ہی ہوں، تو کہتے جب اس مجلس سے میں اٹھا ہوں تو میں ذلت کے ساتھ اٹھا ہوں، مجھے عزت نہیں ملی وہاں۔ اور جس مجلس میں میں یہ سوچ کر بیٹھا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ حقیر فقیر میں ہوں، سب سے زیادہ عاجز اور کمزور میں ہوں، تو اس مجلس سے جب میں اٹھا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت کے ساتھ وہاں سے اٹھا۔ اس لیے عاجزی ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے نا، عاجزی لوی بادشاہی ہے، عاجزی لوی بادشاہی۔ جس کو عاجزی آ گئی اور سمجھ گیا بس اس کا کہا اللہ تعالیٰ یہ صفت مجھے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو خیر انہوں نے کہا قالو، فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیرے پاکی بیان کرتے ہیں، لا علم لنا، ہمیں اس کے سوا کچھ علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، ان کے سامنے میں نے تمام نام پیش کر دیے، وہ تو نہیں بتا سکے، اب تم بتاؤ، اب کیا کرو تم بتاؤ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو، ان کو
یعنی فرشتوں کو، ملائکہ کو انبئہم ان کو بتا دو، باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم باسمائہم پس جب انہوں نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، فلما پس جب انبأہم انہوں نے ان کو باسمائہم ان چیزوں کے نام بتا دیے، قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، الم اقل لکم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزوں کو، بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ ظاہر کیا کرتے ہو؟ جو تم نے سوال کیا کہ ہم تمہاری یا اللہ ہم آپ کی تسبیح، تقدیس، پاکی، تعریف سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے، کیا یہ تو اپنے ظاہر، وَمَا كُنْتُمْ اور جو تم چھپاتے ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت کچھ شاید چھپاتے ہوں گے، بندہ چھپاتا ہے بہت کچھ، لیکن یہاں کیا مراد ہے فرشتوں کو جو تم چھپاتے ہو؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ صاف تو نہیں بتایا تھا کہ تم اس کو خلیفہ بنا رہے ہو، ہمیں بنا دو، لیکن ان کی باتوں سے ایسے چل رہا تھا، انہوں نے اس بات کو چھپا کے رکھا تھا کہ اس فضیلت کی زیادہ حقدار ہمیں خلیفہ بنا دو۔ سمجھے بھائی؟ تو وہ جو چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون